بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سیشن ہے احکام شریعہ کہ احکام شریعہ کی کون سی اقسام ہیں اور احکام شریعہ کے اندر کون سے احکامات داخل ہوتے ہیں کہ بعض مرتبہ ہم سنتے ہیں کہ یہ چیز شریعت نے یہ چیز منع کر دی ہے، شریعت نے اس چیز کا حکم دیا ہے، تو آج ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ڈیئر سامعین، احکام شریعہ، شریعت کے احکامات جو ہیں وہ دو قسم پر ہیں۔ نمبر ایک معمورات، پرسکرائبڈ ایکٹس، اور نمبر دو منہیات، پروہیبٹڈ ایکٹس۔ معمورات کسے کہتے ہیں اور معمورات کے اندر کون کون سی چیزیں فال کریں گی، کون سی چیزیں معمورات کے اندر فال نہیں کریں گی بلکہ وہ منہیات کے اندر آئیں گی۔ تو آج ہم معمورات کی اقسام کو پڑھتے ہیں کہ معمورات کی کتنی اقسام ہیں۔ تو ڈیئر سامعین، معمورات کی 5 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت موقدہ، نمبر 4 سنت غیر موقدہ، اور نمبر 5 مستحب۔ اب اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہے وہ یا تو فرض ہوگا، یا واجب کے اندر کیٹیگری کے اندر فال کر رہا ہوگا، یا سنت موقدہ کی کیٹیگری کے اندر فال کر رہا ہوگا، یا سنت غیر موقدہ کی کیٹیگری کے اندر فال کر رہا ہوگا، یا وہ عمل مستحب ہوگا، وہ حکم مستحب ہوگا کہ چاہے تو یہ کام کر لیا جائے اور چاہے تو یہ کام نہ کیا جائے۔ تو یہ معمورات کی 5 اقسام ہیں، اس کو ہم یاد کریں گے۔ اس کے بعد منہیات کی اقسام کیا ہے؟ منہیات کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ حکم یا تو حرام ہوگا، بالکلیہ اس حکم سے منع کر دیا گیا ہوگا کہ یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، تو وہ حرام کی کیٹیگری کے اندر فال کرے گا، اور مکروہ تحریمی وہ حکم ہوگا، یا وہ حکم مکروہ تنزیہی ہوگا۔ اب معمورات کی ہم نے احکام شریعہ کے بارے میں پڑھ لیا کہ احکام شریعہ 2 قسم پر ہیں۔ نمبر 1 معمورات، نمبر 2 منہیات۔ معمورات کے اندر کی جو ہے اقسام 5 ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت موقدہ، نمبر 4 سنت غیر موقدہ، اور نمبر 5 مستحب۔ اور منہیات کی 3 قسمیں ہیں: حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ اب اس کے بعد شریعت کا ایک اصول سمجھ لیجئے کہ شریعت کہتی ہے کہ معاملات میں جو ہم لین دین کر رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تجارت کے اندر، بزنس کے اندر، تو یہ سارے کے سارے معاملات کے اندر اصل کیا ہے؟ مباح ہے، سارے کے سارے کام یہ جائز ہیں، اور جب تک کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ شریعت کی طرف سے آ جائے۔ اور البتہ یہ ہے کہ گوشت کے اندر حکم یہ ہے کہ وہ اس کے اندر حکم کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی دلیل ایسی آ جائے کہ یہ کسی مسلمان ممالک کے اندر کوئی دلیل کے ساتھ کوئی مسلمان کیا کہتا ہے کہ یہ بکری کا گوشت ہے، یا یہ گائے کا گوشت ہے، یا اونٹ کا گوشت ہے، تو تب ہم اور دلیل سے وہ ثابت بھی کر دے تو ہم اس گوشت کو کیا کر دیں گے؟ جائز سمجھ لیں گے۔ تو معاملات کے اندر اصل کیا ہے؟ اباحت ہے، یعنی مباح ہے، جائز ہے، اور گوشت کے اندر اصل کیا ہے؟ حرام ہے، جب تک کہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل ہمیں نہ مل جائے۔ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن کے اندر فرض کی تعریف پڑھیں گے کہ کون سا حکم فرض کہلائے گا، کون سا حکم واجب کہلائے گا، کون سا حکم سنت موقدہ، کون سا حکم سنت غیر موقدہ، اور کون سا حکم مستحب کی کیٹیگری کے اندر فال کرے گا۔ اور اسی طرح منہیات کے اندر جو 3 اقسام تھی، حرام، کہ حرام کون سا حکم حرام کہلاتا ہے، کس حکم کو ہم حرام کہہ سکتے ہیں۔ یہ ٹرمز ہم سن رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے معاشرے کے اندر یہ ٹرمز رائج ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، اور یہ چیز سنت موقدہ ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو کون سی چیز مکروہ تحریمی کہلائے گی، کون سی چیز حرام کہلائے گی، کون سی چیز فرض کی کیٹیگری کے اندر فال کرے گی، اور کون سی چیز سنت کی کیٹیگری کے اندر فال کرے گی، تو ہم انشاءاللہ ان سب چیزوں کو گریجولی پڑھیں گے۔ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، یہ چیزیں ہم یاد کریں گے۔ السلام علیکم۔